قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ اب اس پہ میں نہ بولوں بلکہ خاموش رہوں اور آپ غور کریں۔ کیا آپ حقیر پونجی کے پیچھے تو نہیں اپنی زندگیاں ضائع کر رہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یعنی آخرت کے اکاؤنٹ میں جا کر دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ سب تو دنیا کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ہائی لائٹ کیجئے، مشہور آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ کسی نے کہا شراب ڈھونڈو، یعنی کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم کو جب غم آتا ہے تو لیکر شاپ کی طرف جاتا ہے، اور ایمان والے کو کوئی غم آتا ہے تو وہ ذکر شاپ کی طرف جاتا ہے، اور ذکر شاپ سے دین کے مدرسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان دینا چاہتا ہے۔ آپ اس کو کتاب دیجئے، نماز اچھی پڑھیے، دیکھیے ہوگا کیا؟ دل مطمئن ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ کتنی لائٹ سورہ ہے نا، بار بار خوبصورتیوں کے ساتھ آپ کو مجھے رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جہنم کا ایندھن نہ بن جانا، جنت کی طرف چلنا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ اولو الالباب کا نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بننے کا سفر، کیونکہ جس کا دل اطمینان میں آ گیا وہ تو مطمئن ہو گیا۔ دنیا گھبرائے، دنیا پریشان، دنیا ہائے واہ ویلے مچائے، وہ کہتا میں مطمئن ہوں، ان جنتی معیش، میری تو جنت میرے ساتھ ہے۔ تو کیا کریں؟ یعنی آج چونکہ نفس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں نا، تو دیکھیے نفس لوامہ، ملامت اٹھتی ہے اندر سے، تم نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ صالحین کا نفس ہوتا ہے، یعنی نیکیاں کرنے والے۔ مجاہدے اور ریاضت کی ضرورت ہے اس نفس کو پانے کے لیے، یقین اور محاسبے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ میں انسان ڈھلتا ہے۔ عام طور پہ اللہ کے حکم سے نفس مطمئنہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا، رسولوں کا، لیکن کچھ لوگ ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں جب وہ نفس امارہ پہ پاؤں رکھیں، نفس لوامہ کی چھوٹی سی وسپر کو بھی سنیں اور اپنے آپ کو بدلیں، تو انشاءاللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورۃ فجر کی آخری آیتوں میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب دنیا سے ایسا بندہ جائے گا نا تو اللہ چاہے تو لوگوں کو بھی سنوا دے، اور اللہ ہماری موت ایسی ہو کہ لوگوں کو بھی سنوا دے کہ ایک اطمینان والی روح اس دنیا سے جا رہی ہے۔ جتنی زندگی میں ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کی کتاب ہوگی، اللہ کا دین ہوگا، امید کیجئے کہ موت بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ تو نفس مطمئنہ بننا ہے انشاءاللہ، نفس مطمئنہ بننا آپ کا میرا گول ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ہر حال میں مطمئن، یعنی نیکیوں پہ قائم رہنے، وہ نیکی نہیں چھوڑتے، چاہے وہ لاک ڈاؤن میں ہو یا گھر سے باہر ہو، ہر قسم کے گناہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہر فعل سے بیزار ہوتے ہیں، عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں، اور اطاعت الہی اور ذکر اللہ سے خوشی اور اطمینان پانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نفس مطمئنہ بنا دے۔ اصل زندگی تو ان کی ہے، باقی تو صرف بیگار کا جی رہے ہیں۔ تو نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے 3 قسم کے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ایک ایک دیکھیں۔ یقین کیجئے کہ یہ جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کم از کم 10 دن میں نہ پڑھایا جائے جو صرف ہم اس سے ایک پارے میں کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارا پورا کورس ہے تزکیہ نفس کا، اس کو کوزے میں بند کیا ہے کہ شاید یہ دور قرآن آپ کے میرے دل کی اصلاح بنا دے۔ تو آئیے دیکھیے کہ 3 قسم کے اعمال کون سے ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے اعمال ہے دل کے اعمال، ایکشنز آف ہارٹ۔ نمبر 1 توحید، اخلاص و استقامت، قرآن اور کائنات پہ تدبر، اطاعت، رجا اور امید، اور اللہ کا خوف۔ یہ 6 عمل
اپنے دل سے کرا لیجئے. 1/3 آف ہارٹ ول بی نفس مطمئنہ. سیکنڈ ہے اعضاء کے اعمال، لمس، آرگنز. نمبر 1 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انفاق، پاک دامنی اور طہارت. یہ اعمال کر لیجئے تو آپ 2/3 آف نفس مطمئنہ بنیں گے. اس کے بغیر آپ مطمئن نہیں ہو سکتے. جو مرضی جا کر سائیکٹرسٹوں سے بیٹھ کر دکھ سکھ کر لیجئے. اور پھر تیسری قسم کے اعمال ہیں زبان کے اعمال، ڈیڈس آف دی ٹنگ. نمبر 1 ذکر، دعا، استعانت یعنی مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، شکر اور حمد، انذار، بشارت، واعظ اور دعوت. یہ 7 کام اپنی زبان سے کرا لیجئے. امید ہے کہ انشاءاللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی پکار آپ تو سن ہی لیں گے، دوسرے نہ بھی سنیں تو. نفس سے جہاد کرنے والا مجاہد ہے.